روزہ ہے، حج ہے۔ اب جب کسی دنیا دار بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو عشق مجازی کہتے ہیں۔ عشق مجازی والا بندہ جب کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے۔ اسی طرح جو عشق حقیقی والا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے رب کو منانے کے لیے پہلے رب کی تعریفیں کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کبھی وہ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ کبھی وہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کرتا ہے۔ جب پھر بھی آقا نہیں مانتا تو اگلے مرحلے میں عشق مجازی والے کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنا مال لٹاتے ہیں، اپنے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عاشق حقیقی ہوتا ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بھی میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو اگلے مرحلے میں عشق مجازی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح عاشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب وہ محبوب اس وجہ سے بھی ابھی تک راضی نہیں ہو چکا تو پھر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے وہ دو کپڑوں کے اندر ملبوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، والدین کو چھوڑ دیتا ہے، سہولتوں ساری چھاڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیوانوں جیسا سفر ہوتا ہے، بکھرے بال ہیں اور پراگندہ حال ہے، کوئی خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں سنوارنے، بس اب اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اپنے آقا کو منانے کے لیے جا رہا ہے اور دیوانوں کی طرح جا رہا ہے۔ پھر جب یہ سمندری سفر ختم ہوتا تھا اور یہ جدہ میں حاجی پہنچ جاتے تھے تو جدہ کے اندر بھی جا کر ابھی تک جدہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ 3 دن تک ان کا ڈاکٹری ہوتی تھی، ان کا طبی معائنہ ہوتا تھا، کسی کو کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے، کیونکہ سمندر کی آب و ہوا ایسی ہوتی تھی کہ وبائی مرض لگنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ پھر 3 دن کے بعد ان کو جدہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر آگے جدہ سے بھی آگے پھر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، مقامی لوگوں کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ ان اونٹوں پر اپنا سامان لادتے اور سوار ہو کر آیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ تو بیچارے اپنے جانور بیچ کے جاتے تھے، کوئی سامان بیچ کر جاتے تھے، اتنا مال پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنا سامان تو اونٹ پر لاد دیتے تھے اور خود ساتھ سفر پیدل کیا کرتے تھے۔ کبھی پہاڑی راستہ ہے، پکی سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، کچے راستے ہوا کرتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وقت راستے کچے تھے اور مسافر پکے تھے، آج راستے پکے ہو چکے ہیں اور مسافر کچے ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت راستے میں کوئی پانی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا تھا، وہی مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، اسی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، وضو کرنا اسی کو پینا، اور راستے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اتنی مشقتوں کے ساتھ 3 دن کے بعد مکہ المکرمہ پہنچتے تھے پھر ان کی حالت بڑی عجیب ہوتی تھی۔ آج سفر کتنا آسان ہو چکا ہے، یہاں سے حاجی جاتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر جدہ اور پھر آگے 1.5-2 گھنٹے کے اندر مکہ المکرمہ، اور پھر جا کے بڑی تھک گئے ہیں ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں، جہاز بھی ایئر کنڈیشن اور گاڑی بھی ایئر کنڈیشن اور جو ہوٹل ہے اس میں بھی ٹھنڈک ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اور جا کے تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ جو پہلے زمانے میں حاجی جایا کرتے تھے وہ جا کر آرام نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنا سامان ہوٹل کے اندر رکھتے تھے اور فوراً حرم شریف کے اندر مسجد حرام کی طرف چل پڑے کرتے تھے۔ اور فرمایا علماء نے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر بندے کی پڑتی ہے اس پر وقت جو بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب یہ حاجی
مسجد حرام کی طرف چلتا ہے اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مطاف کے اندر اترتا ہے اور اس کی نظر بیت اللہ شریف کی طرف پڑتی ہے، بس جب بندہ پہلی دفعہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رکتے نہیں ہیں، عجیب کشش ہوتی ہے، یہ ایک ایسی کشش ہے اور ایسا کھچاؤ اور تعلق بندے کو نصیب ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر جا کر طواف شروع کرنے سے پہلے پہلے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، گھنٹہ گھنٹہ لوگ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر طواف شروع ہوتا ہے، پھر وہ طواف کرتے ہیں اور طواف کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آ کر نفل پڑھتے ہیں، پھر آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے دل کی ٹھنڈک کو، اپنے دل کی پیاس کو بجھاتے ہیں اور پھر صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اتنی مشقتیں برداشت کر کے جایا کرتے تھے تو اپنے ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی بنایا کرتے تھے، وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت رحیم بخش، قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے سفر میں گیا اور حج کے سفر میں جتنے دن بھی میں ادھر رہا، ہر نماز میں نے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، ہر نماز پہلی صف میں تکبیر۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ رش ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، اور پھر ہر نماز پڑھنا، یہ تو بہت ہی عجوبے کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جاتے ہوں گے اور عشاء تک شاید وضو کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے، باہر نہیں نکلتے ہوں گے، کہ کیسی ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو ہمارے حضرت جی کے پیر و مرشد ہیں چکوال والے، کہ جب انہوں نے قرآن کریم بیت اللہ کے سامنے اس طرح ختم فرمایا کہ ایک آیت پڑھتے اس کے مطابق دعا مانگا کرتے تھے، اگر عذاب کی آیت ہوتی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اگر انعامات اور ان احسانات کی کوئی آیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے پورا قرآن کریم ختم فرمایا۔ کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تھی؟ تھکاوٹ نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کرز رحمۃ اللہ علیہ 70 سال عمر تھی، 70 سال کی عمر کے اندر وہ بیت اللہ کے روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے، 70 سال کی عمر میں 70 طواف کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں تو 70 طواف کے 490 چکر بنتے ہیں، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل واجب ہوتے ہیں تو 140 نوافل بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہ ذکر اور اذکار کرتے ہوں گے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ 70 طواف، ادھر بندہ 1 2 طواف کرتا ہے ہمارے جیسا تو ویسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو بندے کو بڑا شوق ہوتا ہے، پھر بعد میں ایسا ایسا تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ محبت والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ادھر بندہ پھر تھکتا نہیں ہے، پھر زبانوں کی طرف بھاگتا رہتا ہے، میں یہ عمل بھی کر لوں اور یہ عمل بھی کر لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں۔ یہ سفر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی جھولی کے اندر بھرنے کا سفر ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ تھے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، ان کے دل کی دنیا آباد ہو گئی، انہوں نے بلخ سے حج کا سفر شروع کیا، ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، قدم اٹھاتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، اس طرح کرتے کرتے وہ 2.5 سال کے اندر بیت اللہ شریف پہنچے، 2.5 سال، اور جب مقام ابراہیم پر پہنچے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی تو سواریوں پر سوار ہو کر آیا ہے اور کوئی پیدل چل کر آیا ہے، میں تو پلکوں کے بل چل کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ کیا محبت کا انداز ہوا کرتا تھا، اور پھر وہاں جا کر جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کر اللہ تعالیٰ کو مناتے تھے وہ لوگ، اور دنیا سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جوا کرتے تھے، ان کو دنیا کی پرواہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، فقہائے سبع میں ان کا نام آتا ہے، بڑے بڑے 7 فقہا میں سے تھے، وہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، طواف فرما رہے تھے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور خادمین بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ خادم بھی تھے ساتھ، تو وقت کا حاکم جو تھا وہ بھی 7 طواف کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا، یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اور یہ
مدینہ منورہ سے آئے ہیں، تو حاکم جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اپنی میں ہوتی ہے، تو ساتھ ہو لیے، سلام دعا کی چلتے چلتے، اور کہنے لگے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، کسی چیز کی، وقت کا حاکم جو تھا اس نے کہا کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. تو حضرت نے فرمایا سامنے بیت اللہ شریف ہے، تو مجھے شرمندہ کرتے ہو، کیا مجھے شرم نہیں آئے گی تجھ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ کے گھر کے سامنے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگوں گا. جب اس نے یہ جواب سنا تو خود شرمندہ ہو گیا اور پھر طواف کرنے لگا. جب طواف ختم ہو گیا اور طواف کے بعد جب حرم شریف سے باہر نکلے تو حاکم پھر ساتھ ہو لیا اور پھر کہنے لگا حضرت اب تو ہم حرم شریف سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ بتائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے وہ دستیاب کر دیتا ہوں، مہیا کر دیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں، میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں. تو اس بادشاہ نے سوچا کہ دین تو ان کے پاس پہلے ہی بہت ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ دنیا مانگے. تو کہا کہ آپ مجھ سے دنیا مانگے. تو فرمانے لگے کہ دنیا تو میں نے اس ذات سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا، تجھ سے کیا مانگوں گا. یہ اللہ والوں کی حالت ہوا کرتی تھی کہ وہاں جا کر وہ بالکل مستغنی ہو جا کرتے تھے. اللہ کا اور رسول کے مہمان ہوتا ہے وہاں، اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو خود بخود پورا فرماتے ہیں. جب بندہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے پھر حاجی مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا سفر بھی ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی تحفہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم اسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا. جرم اسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ بندہ گناہ گار ہے. اس حال میں پھر یہ مدینہ منورہ کا عاشق سفر کیا کرتے تھے. اور پھر جب یہ مدینہ منورہ کی حدود میں پہنچتے تو اللہ والوں کی عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو جاتی تو وہ اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے. خادم نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، سخت ہے، آپ کے پاؤں نرم ہیں، کہیں زخمی نہ ہو جائیں، کہیں چھالے نہ پڑ جائیں. حضرت نے فرمایا اس پاک سرزمین پر نانوتوی قدم کیسے رکھ سکتا ہے جس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہوئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر میرے پاؤں جوتوں سمیت آ جائیں جہاں پر میرے محبوب کے قدمین مبارک لگے ہوئے. اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب فرمایا کرتے تھے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے درس حدیث دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر اور عرصہ دراز تک دیتے رہے. جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے اتنا عرصہ تک قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جایا کرتے تھے. پیشاب پخانے کے لیے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جاتے تھے. اور ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور بیماری بھی شدت کی تھی، 9 دن بیمار رہے. 9 دن تک نہ کوئی ایسی چیز کھائی اور نہ کوئی ایسی چیز پی جس سے بندے کو پیشاب اور پیخانہ آئے. 9 دن تک قضائے حاجت نہیں کی. 9 دن کے بعد قضائے حاجت مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جا کر کی. ایسا ادب، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے اور درس حدیث دیتے ہوئے حضرت کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا. چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے اور وہ گھنٹوں چلتا تھا درس حدیث. جب فارغ ہوئے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آج ہم نے آپ کی عجیب کیفیت دیکھی، چہرے کی رنگت بار بار بدل رہی تھی. حضرت نے فرمایا ذرا میری پیٹھ کو چیک کرو، دیکھو. اس سے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ اتنا بڑا بچھو تھا جس نے 17 جگہ حضرت کی پیٹھ پر ڈنگ مارا تھا. کہہ رہے تھے یہ بار بار مجھے ڈنگ مار رہا تھا لیکن میں حدیث مبارکہ کا درس دے رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ادب مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں
بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، میرے سے گوارا نہ ہوا کہ میں حدیث چھوڑ کے اس بچھو کو مار دوں۔ ایسا ادب فرمایا کرتے تھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور جب وہاں حضرات جاتے ہیں درود و سلام پیش کرنے کے لیے، فرماتے ہیں پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، جانے سے پہلے صدقہ کرو۔ کیوں؟ الصدقہ تو ترد البلا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، اور اگر آگے سے سلام قبول نہ ہو اور رد کر دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت نہیں ہے کہ بندہ اتنا سفر کر کے جائے اور اس کا سلام اس کے منہ پر مار دیا جائے، اس لیے صدقہ خیرات کر کے بندہ جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس آیت کا ورد کرے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، پھر 70 مرتبہ دروشی پڑھے، پھر فرشتہ ایک کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک یا فلاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہو، سلام ہو، اور تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اے فلاں، اس کا نام لے کر کہتا ہے۔ پھر بندہ درود و سلام بھیجنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہمارے اکابر جب درود و سلام کے لیے جایا کرتے تھے، پہنچتے تھے، آج تو کیونکہ باب السلام بنا ہوا ہے جس سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آگے سے گزرتے ہیں، سلام پیش کرتے، جنت البقیع کی طرف دروازہ نکلتا ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، جدھر سے مرضی آپ کے بندہ سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے تو جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، مواجہ شریف ہے، اس طرف سے نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم اس گناہگار چہرے کو لے کر حضور کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، کیسے حاضر ہوں گے اس گناہگار چہرے سے ہم حضور کے سامنے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف سے آتے تھے، جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک تھے اس طرف سے سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور علماء کو پتہ ہے، ویسے تو جنت ریاض الجنہ جو ہے اس جگہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں ہم، اور درود سلام پیش کر کے لوگ نکل جاتے ہیں۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہیں وہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اور روضہ اقدس کے درمیان ایک جگہ ہے تھوڑی سی، ادھر سے گزر کے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر رش بہت کم ہوتا ہے کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، عوام زیادہ کوشش کرتی ہے ریاض الجنہ میں جانے کی، ٹھیک ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ بندہ آقا کے پاس جائے اور ان کے قدموں میں بندہ بیٹھے، اور بندہ جب وہاں سر جھکا کے بیٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ راز و نیاز کرتا ہے اور اپنے دل کے دکھڑے سناتا ہے، بندے کو اتنی لذت آتی، ایسے لگتا ہے جیسے حضور سے بندہ باتیں کر رہا ہے۔ اور واقعی کیونکہ حضور تو بالکل قریب ہے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی جتنی بھی حدود ہے، جہاں سے بھی بندہ سلام پیش کرتا ہے حضور بالکل سامنے ہوتے ہیں، حضور اس کا سلام کا جواب اسی وقت عنایت فرماتے ہیں۔ اور قدمین مبارک میں تو بالکل بندہ حضور کے بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے اور بندہ اپنے دل کے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور حضور سے منوا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری یہ حاجات پیش کر دیجیے، یہ حاجات میری پیش کر دیجیے، میری بگڑی بنا دیجیے، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلا جاؤں۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو بندے کو یہ حالت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب تک انسان وہاں ٹھہرا رہے، جتنے دن تک ٹھہرا رہے، تو مدینہ منورہ کی کسی چیز کے اندر نقص نہ نکالے، کوئی عیب نہ نکالے۔ ایک آدمی وہ گیا ہوٹل پر کچھ چیز خریدنے کے لیے، اس نے چیز خریدی اور ہوٹل والے نے کہا کہ بھئی یہ دہی بھی لے جاؤ، تو کہنے لگا نہیں، مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، اور دہی نہیں لی اور واپس آ گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے شہر کی دہی اچھی نہیں لگتی، لہٰذا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اٹھا تو بڑا پریشان، کبھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کس کے پاس جاتا ہے،
کہ اب میں کیا کروں، کیسے حضور راضی ہوں گے؟ فرمانے لگے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بندے کی حالت ادھر عجیب دیدنی ہوتی ہے۔